الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يمحق الله الربا ويربي الصدقات صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ گرامی قدر حاضرین و سامعین، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں اس انسان کو بے شمار حوائج اور ضروریات کا محتاج پیدا کیا ہے، اور یہ محنت اور مزدوری کر کے، کسب کر کے، کمائی کر کے اپنی ضروریات کو پورا کرتا ہے، اور اسے اس کا حکم ہے کہ یہ اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کسب کے، معاش کے ذرائع کو اختیار کرے اور محنت کر کے حلال مزدوری حاصل کرے، حلال پیسہ حاصل کرے، اس حلال پیسے کو اپنے اوپر بھی لگائے اور اپنے والدین اور بیوی بچوں پر بھی خرچ کرے، اور دیگر اعزاء اور اقرباء پر اور اللہ کے راستے میں بھی خرچ کرے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ دو آدمی قابل رشک ہیں، اس دنیا میں دو آدمی قابل رشک ہیں جنہیں دیکھ کر رشک کرنا چاہیے، جنہیں دیکھ کر بندے کو رشک آتا ہے۔ نمبر ایک، وہ آدمی جس کو اللہ نے علم کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے، اور اس علم کو وہ لوگوں میں اللہ کی رضا کے لیے پھیلاتا ہے، یہ آدمی کیا ہے؟ قابل رشک ہے۔ کیوں؟ اللہ پاک نے اس کو بہت عظیم الشان انعام عطا فرمایا۔ وہ کیا؟ اللہ نے اسے علم دیا ہے، اللہ نے اسے قرآن اور سنت کا علم عطا فرمایا، اور اس علم کو لوگوں میں پھیلا رہا ہے۔ نمبر دو، وہ آدمی جس کو اللہ نے مال کی دولت سے نوازا ہے، اللہ نے اسے مال عطا کیا ہے، اور اس مال کے ذریعے سے وہ لوگوں کی خدمت کرتا ہے، اور اس مال کو وہ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے راستے میں لگاتا ہے، اپنے اعزاء اقرباء پر خرچ کرتا ہے، اور غرباء اور یتامہ پر اپنے مال کو خرچ کرتا ہے، اور خرچ کرنا اپنے لیے سعادت سمجھتا ہے۔ وہ اس لیے نہیں خرچ کرتا کہ اس کا نام روشن ہو، وہ اس لیے نہیں لگاتا کہ لوگ کہیں کہ بڑا مالدار ہے، بلکہ وہ اپنی ضرورت سمجھ کر مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ یہ آدمی بھی قابل رشک ہے۔ تو دو آدمی قابل رشک ہوئے۔ نمبر ایک، وہ آدمی کہ جس کو اللہ نے علم سے نوازا ہے اور اس علم کو پھیلا رہا ہے۔ نمبر دو، وہ آدمی جس کو اللہ نے مال عطا کیا ہے اور اس مال کو وہ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے۔ یہ دو آدمی کیا ہیں؟ قابل رشک ہیں، ان پر رشک کیا جا سکتا ہے۔
تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ حلال کمانا، حلال کی کمائی کو اختیار کرنا، یہ تو عبادت ہے، اور اس پر گزشتہ جمعے بھی بڑی تفصیل سے ہم بات عرض کر چکے ہیں کہ انسان کس نیت کے ساتھ مال کی کمائی کے لیے نکلے۔ مجھے امید ہے وہ گزشتہ جمعے والا مضمون اور وہ سبق یاد ہوگا۔ میں پھر سے اس کا خلاصہ دہرا دیتا ہوں کہ ایک آدمی صبح اپنی مزدوری کے لیے، محنت کے لیے نکلتا ہے تو نمبر ایک یہ نیت کرے کہ میں اس لیے نکل رہا ہوں، اس لیے تجارت کے لیے جا رہا ہوں، اس لیے میں کمانے کے لیے جا رہا ہوں۔ کیوں جا رہا ہوں؟ کیوں جا رہا ہوں؟ اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے۔ اور نمبر دو یہ نیت کرے اس لیے جا رہا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے میرے ذمے میری بیوی بچے اور میرے ماں باپ اور میرے اعزاء اور اقرباء کے حقوق فرض فرمائے ہیں، ان حقوق کی ادائیگی کے لیے جا رہا ہوں۔ اور یہ نیت کرے کہ میں اس لیے جا رہا ہوں تاکہ مسلمانوں کو فائدہ پہنچاؤں، خیر پہنچاؤں۔ اب جب یہ نیتیں کر کے اپنے کاروبار اور کام کے لیے نکلتا ہے اور دن میں محنت اور مزدوری کرتا ہے اور نماز کے اوقات کا خیال رکھتا ہے، نماز کی پابندی رکھتا ہے، اپنی تجارت میں، اپنے کام میں جھوٹ سے بچتا ہے، بددیانتی سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، اور اسی طرح سے جھوٹی قسمیں کھانے سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، تو اس کو اللہ کیا عطا کرے گا؟ اس کو اللہ تبارک تعالی جنت الفردوس میں جگہ عطا کرے گا۔ اس کو اللہ تبارک تعالیٰ قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ بیٹھائے گا، اس کی کرسی اللہ تبارک تعالیٰ شہداء کے ساتھ لگائے گا، اس کی کرسی اللہ پاک صدیقین بلند مرتبے والے لوگوں کے ساتھ لگائے گا۔ جو شخص تجارت کے لیے ان تین نیتوں کو لے کر نکلا اور دن تجارت میں وہ ناجائز کوئی کام نہ کرے، وہ جھوٹ نہ بولے، وہ خیانت اور دھوکہ نہ کرے، اور اسی طرح سے وہ امانت داری کے ساتھ تجارت کرے اور تجارت میں وہ جھوٹی قسمیں نہ کھائے، تو اللہ پاک اسے عزت عطا کرے گا۔ یہ اس کی عبادت ہے۔ اب سنیے رزق میں بے برکتی کیسے آتی ہے، کاروبار میں بے برکتی کیوں ہو جاتی ہے؟ آج ہر شخص اس پریشانی میں مبتلا ہے کہ رزق میں برکت نہیں ہے۔ آج ہر آدمی اس مشکل میں گرا ہوا ہے کہ رزق میں برکت نہیں ہو رہی ہے۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں کوئی تعلیم ہمیں دی ہے؟ کیا پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں کوئی سنت عطا فرمائی ہے کہ جس کو ہم اختیار کریں تو اس بے برکتی سے ہم اپنے آپ کو بچا لیں؟ تو میں یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہمیں نہ ملتی ہو۔ تو یہاں پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، مگر ہم جانتے نہیں ہیں، ہم سیکھتے نہیں ہیں۔ پیارے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کا ارشاد گرامی ہے، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایاکم، اے لوگو بچاؤ اپنے آپ کو کس چیز سے؟ کثرت الحلف، زیادہ قسمیں کھانے سے اپنے آپ کو بچایا کرو۔ بات جھوٹی قسم کی نہیں ہے، سچی بھی نہ کھایا کرو۔ سچی قسمیں بھی اپنے کاروبار میں، تجارت میں قسمیں نہ کھایا کرو۔ کیوں؟ اس لیے ارشاد فرمایا کہ یہ تمہارا بار بار قسمیں کھانا فَإِنَّهُ يُنَفِّقُ، کوئی شک نہیں اس سے تمہارا مال تو بک جائے گا، لیکن ارشاد فرمایا ثُمَّ يَمْحَقُ الْبَرَكَةَ، مگر برکت ختم ہو جائے گی۔ یہ جو زیادہ تم قسمیں کھاتے ہو اپنے مال میں، اپنے کام میں اور مال کو بیچنے میں، اس میں کیا ارشاد فرمایا کہ زیادہ قسمیں کھانے سے ممکن ہے مال تو تمہارا بک جائے،
اگلا آدمی تمہاری بات کا اعتبار اور بھروسہ کر لے. کیوں بھروسہ کر لے؟ اس لیے کہ تم نے اللہ کا نام جو لے لیا تو سامنے والا آدمی کہے گا اللہ کا نام لے کے بولا کوئی جھوٹ بولتا ہے. یہ تو نہیں جھوٹ بولے گا, یہ تو اللہ کا نام پڑھ رہا ہے, یہ تو قسم کھا کے کہہ رہا ہے. تو ارشاد فرمایا ممکن ہے ایسا کرنے سے تمہارا مال تو بک جائے مگر برکت نہیں رہے گی. تو کیا ایسا مال آپ کو چاہیے کہ جو وافر مقدار میں ڈھیروں کے ڈھیر آ جائے مگر اس میں برکت نہ ہو, یا وہ تھوڑا سا مال جو ہو تو تھوڑا مگر اس میں ہو برکت اور وہ ہماری تمام ضروریات کو کافی ہو جائے؟ کون سا مال اچھا ہے؟ ایک ہے مالوں کے ڈھیر مگر برکت نہیں ہے, اور ایک ہے بہت تھوڑا سا مال مگر اس میں برکت ہے. مسلمان کو کون سا مال چاہیے, زیادہ والا یا تھوڑا والا؟ تھوڑا والا. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں برکت ہے, اس میں برکت نہیں ہے. اللہ اکبر. اس لیے اپنے کاموں کو مبارک کرنے کی کوشش کیا کریں, بابرکت بنانے کی کوشش کیا کریں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے, آپ نے ارشاد فرمایا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحلف, یہ قسم کھانا, منفقۃ للسلعہ, یہ مال کو تو بیچ ڈالتا ہے. قسم سے مال تو بک جاتا ہے, قسم سے مال تو بک جاتا ہے, مگر فرمایا وَمَمْحَقَةٌ لِلْبَرَكَةِ, مگر برکت اس سے مٹ جاتی ہے. تو آج ہمارے کاروبار میں, آج ہمارے کاموں میں, آج ہماری تجارت میں, آج ہمارے ذرائع معاش کے اندر بے برکتی اس لیے بھی آ گئی ہے کہ ہم قسمیں بہت زیادہ کھاتے ہیں. قسم کھانے سے برکتیں ختم ہو جاتی ہیں. پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہ ارشاد فرمایا, ثلاثۃ, تین آدمی, لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ, قیامت کے دن اللہ ان سے پیار محبت کی بات ہی نہیں کرے گا. تین آدمی, لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ, اللہ ان سے قیامت کے دن پیار محبت کی بات نہیں کرے گا. ولا ینظر الیہم, اللہ ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا بھی نہیں. ولا یزکیہم, اور اللہ ان کو گناہوں سے پاک نہیں کرے گا. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, پوچھا اے اللہ کے رسول, من ہم خابوا و خسروا, اے اللہ کے رسول کن تین آدمیوں کے بارے میں آپ ارشاد فرما رہے ہیں؟ یہ تو تباہ ہو گئے, یہ تو تباہ ہو گئے جن سے اللہ قیامت کے دن رحمت کی, نظر رحمت کی بات بھی نہیں کرے گا, اللہ نظر رحمت سے دیکھے گا بھی نہیں, اللہ ان کے گناہوں کو پاک بھی نہیں کرے گا. یہ کون نامراد انسان ہے, کون بد نصیب انسان ہے؟ صحابہ کے کان کھڑے ہو گئے, ہر آدمی سوچنے لگا کہ کہیں میرا شمار ان میں تو نہیں ہے, کہیں میرا شمار تو ان میں نہیں ہے. آؤ ہم بھی سوچ رہے ہیں کہیں ہمارا شمار تو ان میں نہیں ہے. کون تین آدمی؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تین آدمی ارشاد فرمایا المسبل, نمبر ایک, کپڑے کو نیچے تکبر سے لٹکانے والا, شلوار ٹخنوں سے نیچے کرنے والا آدمی متکبر, اس کو قیامت کے دن اللہ نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا, اس سے اللہ پاک قیامت کے دن بات بھی نہیں کرے گا, اور اللہ اس کے گناہوں کو بھی صاف نہیں کرے گا. کیا یہ گناہ آج ہر خاص و عام میں پایا جا رہا ہے کہ نہیں پایا جا رہا ہے؟ یہ ہے گناہ بے لذت, کوئی لذت نہیں, ایسے ہی بس فیشن بنایا ہوا ہے. معاشرے میں طرز زندگی یہی اپنایا ہوا ہے. ازار کو, پینٹ کو, شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانا کتنا بڑا گناہ ہے, کتنا بڑا گناہ ہے. اللہ کی رحمت کی نظر نہ ملی قیامت کے دن,
اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو پاک نہ کرے، کتنا بد نصیب ہے یہ انسان۔ نمبر 2 والمنان، احسان کر کے جتلانے والا، احسان کر کے جتلانے والا، احسان کر کے جتلانے والا۔ کسی کے ساتھ احسان کیا، بھلائی کی، نیکی کی، اور اگر سامنے والے کی طرف سے ذرا کوئی نقصان ہوا یا کوئی غلط بات آ گئی تو کیے ہوئے سارے احسانات گن ڈالتا ہے، تیرے ساتھ میں نے یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، یہ کیا تھا۔ یہ عادت اللہ کو پسند نہیں ہے بھائی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کو راضی کرنے کے لیے کیا تھا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں کیا تھا۔ اگر اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا ہوتا تو آج آپ بار بار اس کے تذکرے نہ کرتے۔ توبہ کرو، مت احسان جتلاؤ، مت احسان جتلاؤ۔ اللہ نے اگر دینے کے قابل کیا ہے، 2-4 پیسے آپ نے کسی فقیر پر خرچ کیے ہیں تو اللہ نے یہ توفیق عطا فرمائی ہے۔ اگر اللہ نے کوئی نیکی کرنے کی توفیق دی ہے، کوئی اپنا کمال نہیں ہے، اس اللہ کا احسان ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو توفیق عطا فرمائی ہے۔ پھر احسان جتلانے کا کیا مطلب بھائی؟ اور تیسرا انسان ارشاد فرمایا، وہ کون ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا والمنفق سلعتہ بالحلف الکاذب، جھوٹی قسمیں کھا کر اپنے مال کو بیچنے والا آدمی، جھوٹی قسمیں کھا کر اپنے مال کو بیچنے والا۔ ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم، 3 انسان ایسے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ پاک نظر رحمت سے ان کو نہیں دیکھے گا، اللہ پاک ان سے رحمت کی بات بھی نہیں کرے گا، اللہ پاک ان کے گناہوں کو بھی معاف نہیں کرے گا۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے پوچھا من ہم یا رسول اللہ خوابوا و خسروا، یہ کون بد نصیب لوگ ہیں جن کے متعلق آپ یہ ارشاد فرما رہے کہ اللہ ان کے گناہوں کو پاک نہیں کرے گا، اللہ نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا اور اللہ رحمت کی بات نہیں کرے گا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 آدمی گنوائے۔ المسبل فرمایا نمبر 1 وہ آدمی کپڑا نیچے لٹکانے والا، تکبر کی وجہ سے شلوار کو پینٹ کو نیچے کرنے والا۔ نمبر 2 المنان، احسان جتلانے والا، نیکی کر کے بھلائی کر کے احسان جتلانے والا۔ اللہ نے اگر توفیق دی ہے نیکی کرنے کی تو کیوں احسان جتلاتے ہو؟ اللہ کے لیے اگر کیا ہے تو بھول جاؤ، اس لیے اس کا صلہ اور بدلہ اللہ سے طلب کرو، اللہ قیامت میں تمہیں اس پر اجر عطا کرے گا۔ کیوں احسان جتلاتے ہو؟ مت احسان جتلاؤ، مت احسان جتلاؤ۔ کس نے نیکی کرنے کے قابل بنایا؟ اس اللہ نے بنایا ہے۔ اور تیسرا وہ آدمی جو جھوٹی قسمیں کھا کر اپنے مال کو بیچتا ہے، یہ بھی خائب اور خاسر ہے، یہ بھی انسان نامراد ہے، یہ بھی انسان سخت خسارہ پانے والا ہے۔ اللہ ان تینوں کی طرف رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا، اللہ ان تینوں کے گناہوں کو پاک نہیں کرے گا، اور اللہ پاک ان تینوں سے رحمت کی بات بھی نہیں کرے گا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اپنی زندگی کا احتساب کریں کہ کہیں یہ 3 گناہ میرے اندر تو نہیں پائے جا رہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں تعلیم دی ہے۔ بچا پانی پی لو یار، اور چھوٹا تم آ جاؤ یار، بڈھے بڈھے ادھر آ جاؤ، بس جزاک اللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب ایک اور حدیث سنو۔ پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تاجروں کو، مارکیٹ والوں کو، بازار والوں کو آپ نے کیسے پکارا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اس شریعت، اس پیارے دین سے پہلے صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں تاجر نہیں کہا جاتا تھا، سمسار، سماسرہ۔ سمسار دلال، ایجنٹ،
جو ایک سے مال لے کر دوسرے کو بیچتا ہے یا چیزیں بیچ کر مال کماتا ہے، اس کو سمسار کہتے تھے، دلالی کرنے والا، اور یہ عجمی لفظ تھا، یہی لفظ ہمارے میں رائج تھا، اور اس لفظ کو ہم اچھا بھی نہیں سمجھتے تھے۔ پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام بازار سے گزرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا معشر التجار، اے تاجروں کی جماعت۔ آپ نے پیارا لفظ ہمیں دیا، جبکہ پہلے تاجر نہیں کہا جاتا تھا، ایجنٹ کہا جاتا تھا، دلالی کرنے والا کہا جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پیارے لقب سے پکارا، یا معشر التجار، اے تاجروں کی جماعت۔ صحابہ خوش ہو گئے، تجارت کرنے والے خوش ہو گئے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا، یہ جملہ ارشاد فرما کر کہا، ان البیع، یہ خرید فروخت، یہ جو تم مال بیچتے ہو، یحظرہ اللغو والحلف، کہ جب تم مال بیچتے ہو تو مال کے دوران بیہودہ باتیں بھی آ جاتی ہیں۔ بیہودہ باتیں کیا؟ بے جا اپنے مال کی تعریف کر لینا، اتنی تعریف کے قابل نہیں ہے مگر جھوٹی تعریف کرنا، یہ لغو ہے۔ دوسرے کی مال کی تنقیص کرنا، قیمت گھٹانے کے لیے مال کی تنقیص کرنا، اپنے مال کی قیمت بڑھانے کے لیے مال کی تعریف کرنا، دوسرے کی مال کی قیمت کو گھٹانے کے لیے اس کی تنقیص کرنا۔ فرمایا یہ تو ہو جاتا ہے، یہ شیطان تم سے کروا دیتا ہے، اور کبھی کبھی قسمیں بھی بیچ میں آ جاتی ہیں، اور کبھی جھوٹی قسم بھی آ جاتی ہے۔ تو گویا کہ آپ کی تجارت کے اندر صحیح حلال اور پاکیزہ مال کے اندر کچھ غلط چیزیں مل گئی ہیں۔ یہ جو آپ کے حلال اور پاکیزہ مال میں غلط چیزیں ملی ہیں، کون سی غلط چیزیں؟ بلا وجہ آپ نے اپنے مال کی تعریف کی ہے، نہیں کرنی چاہیے تھی، لغو کام کر دیا آپ نے۔ دوسرے کے مال کی تنقیص کر دی، نہیں کرنی چاہیے تھی، لغو اور بیہودہ کام کر دیا آپ نے۔ اسی طرح سے قسم آپ نے کھا لی، نہیں کھانی چاہیے تھی قسم۔ اسی طرح سے ایسا ہو گیا کہ جناب دکھایا اور دیا اور، نہیں کرنا چاہیے تھا تمہیں اس طرح سے۔ یہ سب ہیر پھیر جو ہے تجارت میں چلتا ہے، نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اگر ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فشوبوہ بالصدقہ، اب اپنی تجارت کو صاف اور پاک کر لو، صدقہ کرو، تمہاری تجارت صاف اور پاک ہو جائے گی۔ فشوبوہ بالصدقہ، صدقے کے ذریعے سے اس کو پاک کر لو، صدقے کے ذریعے سے اس کو صاف کر لو، صدقے کے ذریعے سے اس کو پاک کر لو۔ جو غیر ارادی طور پر، غیر دانستہ طور پر تمہارے مال میں، تمہاری کمائی میں جھوٹی اور لغو اور بیہودہ باتیں شامل ہو گئی ہیں، ان باتوں کی وجہ سے تمہارے کام میں نقصان ہوتا ہے، چاہے ملازمت ہو، چاہے تجارت ہو، چاہے ایک آدمی 8 گھنٹے کی ڈیوٹی کر رہا ہے، اس میں بھی اس نے بے شمار لغو کام دن کو کر لیے، اس نے اپنا ہاتھ روک کر ذاتی کام بھی بیچ میں کر لیا، اپنا ہاتھ روک کر موبائل پر 4-6 میسج بھی ڈال دیے، اپنا ہاتھ روک کر ذاتی بات بھی کر لی۔ 6 گھنٹے 8 گھنٹے کا ایگریمنٹ کیا ہوا تھا، اس میں اسے یہ عمل نہیں کرنا چاہیے تھا۔ رزق حلال میں حرام کیوں ملا رہا ہے؟ اگر یہ عمل ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فشوبوہ بالصدقہ، صدقے کے ذریعے سے اس نجاست کو ختم کرو، صدقے کے ذریعے سے اس لغو کو، اس بیہودہ چیز کو جو تمہاری تجارت میں، تمہارے رزق حلال میں آ چکی ہے، اسے ختم کر دو۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خوبصورت تعلیمات ہیں، ان تعلیمات میں ہمارے لیے سبق ہے، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تبارک و تعالی سود کو تو مٹاتا ہے اور اللہ صدقوں کو بڑھاتا ہے۔ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، اور وہ لوگ جو سونا چاندی کو، مال کو، تجارت کو اور بڑے بڑے پیسوں کو
बैंक बैलेंस में अपने लिए सेव रखते हैं, ज़कात अदा नहीं करते, उस माल की ज़कात नहीं अदा करते, तो क्या होगा? वल्लज़ीन यकनिज़ून अज़्ज़हब वल-फ़िद्दा वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह, खर्च नहीं करते, ज़कात नहीं निकालते, फितराना उसमें से नहीं निकालते, हीले बाने करके जनाब जान छुड़ा लेते हैं। फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, दर्दनाक अज़ाब की इतला करो इनको। यौम युहमा अलैहा फ़ी नारि जहन्नम फ़तुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम, वो दिन आने वाला है जिस दिन सारा माल सोना और चांदी की शक्ल में इसके सामने आएगा और जहन्नम की आग से उस माल को गर्म करके इसके माथे पर दागा जाएगा, इसके पुश्त पर दागा जाएगा, पीठ पर दागा जाएगा और कहा जाएगा हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम, ये वही खजाना है जिसको तूने जमा करके रखा था। फ़ज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून, जो तुमने खजाना जमा किया था और जिस खजाने से तूने ज़कात नहीं निकाली, जिससे सदका तूने नहीं दिया है, आज उसका अज़ाब भुगतना पड़ेगा, आज तुझे ये अज़ाब चखना पड़ेगा। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि इस किस्म की झूठी कस्मों से माल के अंदर बेबरकती आती है। और क्या समझाया कि जब तुम्हारे माल के अंदर इस किस्म की बेबरकती पैदा हो जाए तो क्या क्या करो? सदका किया करो, सदका किया करो, सदका किया करो। सदका बलाओं को भी टालता है, मगर याद रखिएगा सदक़े के अंदर 5 शर्तें ज़रूरी हैं। कितनी शर्तें? 5 शर्तें होंगी तो सदका कबूल होगा, वरना नहीं कबूल है। नंबर 1, रिज़्क़ हलाल हो, हलाल माल से सदका किया जाए, हराम से न किया जाए भाई। नंबर 2, नीयत दुरुस्त हो, साफ नीयत, अल्लाह की रज़ा के लिए सदका किया जाए। और नंबर 3, सही मसरफ पर सदका लगाया जाए, मसरफ सही नहीं होगा सदका नहीं लगेगा। रास्ते में जिसे चाह दे दिया चलते फिरते को, ऐसा नहीं होता भाई, सही मसरफ पर पहुंचाओ माल को। और नंबर 4, सदका करके एहसान मत जितलाओ, मत जितलाओ एहसान। ला तुबतिलू सदकातिकुम बिल मन्नि वल अज़ा, एहसान मत जितलाया करो। और नंबर 5, तकलीफ भी मत दिया करो। तकलीफ देने का मतलब क्या है? फ़कीर को सदका दिया, हाजतमंद को सदका दिया, ऐसा मुंह बनाकर सदका दिया कि उसको बुरा लगा, ऐसे बुरे अंदाज से सदका दिया, लो दफा हो जाओ, जान छोड़ो मेरी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कुरान कहता है क़ौलुम मारूफ़ुन व मग़फ़िरतुन ख़ैरुम मिन सदक़तिन यतबउहा अज़ा। अगर तुम ना इसको सदका देते, चुप हो जाते या प्यार की बात कर देते और इससे ये कह देते कि भाई मेरे पास अभी देने को नहीं है, ये ज्यादा बेहतर है उस सदके से जिस सदके को देकर उसके पीछे तकलीफ तूने उसे दी है। ये 5 शर्तें हैं सदक़े की। रिज़्क़ हलाल होना चाहिए, नीयत दुरुस्त होनी चाहिए, मसरफ सही होना चाहिए और फ़कीर को अजियत न दिया करो और देकर एहसान भी मत जतलाया करो। ये 5 शर्तें होंगी तो सदका कबूल। अब इस सदक़े की ताकत क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मलाइका ने अल्लाह पाक से पूछा, ए अल्लाह तेरी मखलूक में सबसे ताकतवर चीज़ क्या है? अल्लाह ने बताया पहाड़। अल्लाह पहाड़ों से भी कोई ताकतवर चीज है? अल्लाह पाक ने बताया हाँ लोहा है पहाड़ों के अंदर। अल्लाह इस लोहे से ज्यादा ताकतवर शय कोई बनाई है आपने? अल्लाह पाक ने बताया हाँ आग पैदा की है जो लोहे को पिघाल देती है। अल्लाह इस आग से भी ज्यादा कोई सख्त चीज आपने पैदा फरमाई है? कहा हाँ पानी बनाया है जो आग को बुझा देता है। अल्लाह इस पानी से ज्यादा कोई सख्त चीज पैदा की है? कहा हवा बनाई है जो पानी को भी उड़ा कर ले जाती है बुखारात की शक्ल में। या अल्लाह इस हवा से भी ज्यादा कोई सख्त चीज है? कहा हाँ हाँ वो मोमिन के सीधे हाथ का दिया हुआ खामोश सदका कि उल्टे हाथ को खबर न हो, ये इन सबसे ज्यादा वजनी है, ये इन सबसे ज्यादा ताकतवर है।
یہ آگ سے بھی زیادہ طاقتور ہے، یہ پانی سے بھی زیادہ طاقتور ہے، یہ آگ کو بجھانے کے کیمیکل سے بھی زیادہ طاقتور ہے، زیادہ طاقتور ہے۔ یہ تمہاری مصیبتوں کے ساتھ جا کے ٹکرائے گا، آنے والے حالات اور مشکلات سے ٹکرائے گا اور ان حالات اور مصیبتوں کو پاش پاش کر دے گا، اور یہ اوپر چھتری کی طرح بن جائے گا اور مصیبتوں کو تمہارے اوپر نہیں گرنے دے گا۔ 5 شرائط ہوں صدقے کے ساتھ، اور پھر اس طرح سے صدقے کی طاقت دیکھو، پھر دیکھو اس صدقے کی طاقت۔ الصدقۃ ترد البلاء، یہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے، یہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے چند دعائیں بھی بتاتا ہوں، ان دعاؤں کا بھی اہتمام فرمایا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوب دعائیں تلقین فرمائی ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو دیکھا، بیچارہ پریشان حالت میں تھا۔ پیارے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے وجہ پوچھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب وجہ پوچھی، اس نے بتایا اللہ کے رسول قرضوں نے گھیر لیا ہے، قرضوں نے گھیر لیا ہے۔ آپ نے دعا بتائی، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ جاؤ اس کو پڑھا کرو، اس کو پڑھا کرو۔ اس کو پڑھنے کے نتیجے میں چند دنوں میں اللہ پاک نے سارے قرض اتار دیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نے باہر نکلا، میرا ہاتھ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھا۔ کیا خوبصورت منظر ہوا ہوگا۔ ایک شخص کے پاس سے ہم گزرے جو بہت شکستہ حال اور پریشان تھا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، یہ کیوں ہے، ایسا حال کیوں ہے تیرا، کیا ہو گیا ہے؟ اس نے کہا، اللہ کے رسول بیماری بھی ہے، تنگ دستی بھی ہے، دونوں نے نڈھال کر دیا، بیماری اور تنگ دستی نے مجھے نڈھال کر دیا۔ پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تجھے چند کلمات نہ بتا دوں، اگر یہ کلمات تم پڑھ لو تو اس کی برکت سے اللہ پاک تنگ دستی بھی دور کر دے گا، بیماری بھی دور کر دے گا۔ جی اللہ کے رسول ضرور، ارشاد فرمائیے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، یہ پڑھا کرو، توکلت علی الحی الذی لا یموت، الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ یہ پڑھا کرو، یہ پڑھا کرو۔ یہ اعمال دیے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایک آپ تشریف لائے، ایک آدمی مسجد میں پڑا ہوا ہے، کیا ہوا، خیر تو ہے، اس وقت کیوں یہاں آئے ہو؟ اے اللہ کے رسول، گھر میں ہوتا ہوں تو قرض خواہ تنگ کرتے ہیں، قرض لینے والے گھر میں آ جاتے ہیں، چھپ کے ادھر بیٹھا ہوا ہوں، میں تجھے ایسی دعا نہ بتا دوں جس دعا کے پڑھنے سے اللہ تمہارا سارا قرض ہی ہٹا دے، دور کر دے؟ جی اللہ کے رسول ضرور، ارشاد فرمائیے۔ آپ نے دعا بتائی، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ وہ شخص کہتا ہے، چند دن میں نے اس دعا کو پڑھا، اللہ نے سارے قرضے میرے اتار دیے۔ ہم تو کہتے ہیں مول صاحب کوئی وظیفہ بتاؤ، بھائی یہ دعا پڑھ لو جو اللہ کے نبی، ارے یار کوئی اور وظیفہ بتاؤ نا، دعاؤں پر یقین نہیں ہے ہمیں، الٹی سیدھی باتوں پر یقین۔ مجھے کوئی تویز دے دو بھائی، ارے بھائی تویز اگر ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ دے دیتے اس کو۔ کچھ محنت کرو، کچھ پڑھو، کچھ اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ سے اپنا تعلق قائم کرو۔ تو یہ دعائیں ہیں، رزق میں برکت پیدا کریں گی، قرضے بھی اس سے اتر جائیں گے، تنگ دستیاں دور ہوں گی، اللہ پاک مال کے اندر برکتیں عطا کرے گا صدقے کے ذریعے سے، اور اسی طرح سے ان اعمال کے ذریعے سے ان اعمال کی پابندی کرو۔ اللہ مجھے بھی، آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ سب دعاؤں کا پرچہ موجود ہے، اسے لیں، پڑھیں، اس کی فوٹو کاپیاں کریں، اس کو آگے پھیلائیں، آگے پھیلائیں، دوسروں تک پہنچائیں، شاید کسی اور کا غم ہلکا ہو جائے، آپ کی اور میری آخرت بن جائے۔